میرے باپ نے تو کوئی زیادہ تبلیغ میں وقت نہیں دیا تھا، 4 مہینے نہیں لگائے تھے، چلہ لگایا تھا 79 میں، پھر سال میں وہ 2 مہینے 2.5 مہینے لگاتے تھے ایسے کٹ کٹ کے ذمہ داروں کی جماعت کے ساتھ، ایسے مسلسل کبھی چلہ 4 مہینے ان کے نہیں لگے۔ 1988 میں ان کا انتقال ہوا، میں نے ان کو خواب میں دیکھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے میری حیثیت سے بڑھ کے ہوا۔ میں نے کہا حشر کس کے ساتھ ہوا؟ کہنے لگے سابقین کے ساتھ ہوا۔ میں نے کہا آپ کو کس عمل نے نفع دیا؟ آپ کو کس عمل نے سب سے زیادہ نفع دیا؟ تو انہوں نے 3 دفعہ کہا اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے، اسی تبلیغ کے کام نے مجھے سب سے زیادہ نفع دیا۔ دیکھو بھائی، خواب کوئی حجت نہیں ہوتے، تائید ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اللہ کی راہ میں تھے، ایک شخص گھوڑا مارا گیا، مردہ کو تو بیچنا جائز نہیں، تو انہوں نے کہا 300 درہم میں بیچتے ہو؟ 300 لے لو، گھوڑا دے دو۔ وہ اچھلنے لگا، کہنے بالکل ٹھیک، موجے ہو گئی، مریا 100 والا کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے رات کو خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ اس کا گھوڑا جنت میں ہے اور اس کے پیچھے 700 گھوڑے ہیں۔ تو اس نے آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پکڑ، فرشتے نے ہاتھ مار کے ہاتھ ہٹا دیا، پیچھے ہٹو۔ وہ کہنے لگا میرا ہے، نہیں تیرا نہیں ہے، عبداللہ بن مبارک کا ہے، تمہارا تھا، اب یہ عبداللہ کا ہو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو آیا، بھائی پیسے واپس، گھوڑا میرا۔ تو کیوں؟ کہ میں نے خواب دیکھا تھا، بھاگ جا۔ تو خواب دیکھ کے ایمان لایا؟ میں قرآن سن کے ایمان لایا۔ چل چل، اب یہ سودا نہیں، خوابوں سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ تو خواب دیکھ کے ایمان لایا، میں قرآن سن کے ایمان لایا کہ اللہ کہتا میرے نام پہ 700، ایک ہوگا 700۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھولا سبق یاد دلایا ہے، صدیوں کے بعد، عرصے کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت اور افتخار بنایا۔ عرب فخر کرتے تھے قبائل پر، گھوڑوں پر، چیزوں پر، سرداری پر، قدیم واقعات پر، شاعری پر، فصاحت پر، بلاغت پر۔ بنو تمیم آئے تھے کہ ہمارا خطیب بات کرے گا تو بھی اپنا خطیب لا، ہمارا شاعر بات کرے گا تو بھی اپنا شاعر لا۔ تو ان کے خطیب نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور میرا گلا بیٹھ گیا، میں سارا مختصر کر کے جا رہا ہوں، ادھر بھائی عرفان بھی تشریف لے آ چکے جی۔ تو اس کے خطیب نے بات کی تو آپ نے کہا ثابت بن قیس بن شمار کھڑے ہو جا، جواب دے۔ تو انہوں نے خطبہ پڑھا، وہ تو تیار کر کے لایا تھا، انہوں نے فلم بھی پڑھا۔ پھر ان کا شاعر کھڑا ہوا، اس نے اشعار پڑھے تو آپ نے کہا حسان اٹھ جواب دے۔ تو حضرت حسان نے کھڑے ہو کے جواب دیا۔ تو بنو تمیم کہنے لگے ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر، ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر، ٹھیک ہے ہم ایمان لائے۔ تو ان کے فخر کی چیزیں تھیں، تو اللہ نے اپنے نبی سے کہا تو بھی تو ان کو بتا میرے لیے باعث عزت کیا ہے۔ قل قرآن میں قل کو 300 سے اوپر دفعہ آیا ہے، 330 کے قریب دفعہ ہے۔ قل، اللہ کہہ رہا ہے قل، کہو کیا کہوں یا اللہ؟ ان سے کہو هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ ان سے کہو، یہ فخر کرتے ہیں نسب پر، حسب پر، قبیلے پر، گھوڑے پر اور فصاحت پر، شاعری پر، خطابت پر۔ تو کہ میرا بھی ایک فخر ہے، میرا بھی ایک فخر ہے۔ میں اس کو یوں پڑھتا ہوں قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ اس لہجے میں یہ نہیں آیا، یہ دوسرے لہجے میں آیا ہے قل هذه سبیلی۔ لہجے کا فرق آپ کو محسوس ہوا؟ هذه سبیلی۔ ایک مثال دوں پھر بات واضح ہو جائے گی۔ ایک آدمی نئی گاڑی یہاں لا کے کھڑی کرتا ہے، کہتا میری گاڑی نئی، میری گاڑی۔ اس کے لہجے میں کو محسوس کرتے ہیں آپ لوگ؟ وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہیں، لہجے میں منہ بھرا ہوتا ہے کہ نہیں بھرا ہوتا؟ جس کی سزوکی کھڑی ہوگی وہ کہہ سکتا ہے میری گاڑی، تو کہے گا بس یہی ہے، یہی ہے۔ سائیکل والا تو نہیں کہے گا نا میرا سائیکل،
کہے گا بس غریبوں کی سواری، اور جس کی نہیں کھڑی ہوگی جھنڈا اوپر لگا ہوگا، لہجے میں بلندی ہوگی، اٹھان ہوگی، حرکات و سکنات میں بھی ایک جھلک ہوگی. هذه سبیلی، هذه سبیلی نہیں ہے، هذه سبیلی. میرے نبی تو کہہ میرا فخر کیا ہے؟ یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا راستہ. هذه سبیلی کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. زادرہ کیا ہے اس راستے کا؟ علی بصیرت، بصیرت چاہیے. 6 نمبر بصیرت کا خلاصہ. 6 نمبر انا، میں بھی ہوں، اکیلا نہیں اس شرف میں. ومن اتبعنی، میری امت بھی میرے ساتھ شریک ہے. هذه، یہ ہے میرا راستہ. سبیل مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے. هذا سبیلی، هذه سبیلی. قرآن نے کہا هذه مؤنث. مؤنث میں اشارہ ہے جیسے عورت سے محبت برتو تو قربان ہو جاتی ہے، سختی کرو تو ساری زندگی وہ کبھی بھی وفا نہ کرے گی. عورت کو نرمی سے چلایا جاتا ہے، سختی سے نہیں. تبلیغ کا کام محبت کا ہے، سختی کا نہیں. هذه، ورنہ هذا سبیلی بھی جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے. سبیل کو مذکر بھی کہا جا سکتا ہے، مؤنث بھی. پر اللہ نے کہا هذه، جیسے عورتوں کے ساتھ نرمی، تبلیغ کا کام بھی نرمی ہی نرمی ہے، نرمی ہی نرمی ہے، محبت ہی محبت ہے. کوئی ہم کسی کے دل میں اتار تو نہیں سکتے نا. ہمارا کام تو پیار محبت سے پیش کرنا ہے. اگلا لے لے نہ لے تو اوپر والے کا پھر مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. ہمارے ذمہ دعوت دینا ہے اور تشکیل کے لیے کھپنا ہے. تشکیل اللہ کرتا ہے. بیان ہوا تشکیل نہیں ہوئی، یہ جملہ مت کہا کرو، یہ اللہ کا کام ہے. دل بدلنا اللہ کا کام ہے، تشکیل اللہ کا کام. ہاں میرے ذمہ کڑنا ہے، میرے ذمہ کوشش ہے، میرے ذمہ تردد ہے، پر اگلا کام میرے اللہ کا ہے. آپ نے کتنی کوشش کی تھی قریش مکہ پر؟ 13 برس کے بعد 250 ٹوٹل تشکیل ہوئے. 13 برس کی محنت، 2 جہان کے سردار کی. تشکیل کتنی؟ 250. تو کیا کہو گے؟ 13 سال کام کیا، تشکیل ہی کوئی نہیں ہوئی. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. یہ جملہ زبان پہ مت لاؤ، یہ میرے اللہ کا کام ہے، میرے ذمہ ہے. میں اپنا گلا تھک گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، اب میں کسی کے دل میں کہاں سے اتر جاؤں کہ اٹھ تو نکل بھی جا. یہ تو میرا اللہ کرے گا. یہ اللہ کے کام ہے. اللہ کا دل بدلنا، اٹھانا، چلانا، نکالنا، یہ کام ادھر چلا جاتا ہے. سرحد دوسری ہے. وہ جب ارادہ کرتا ہے کہاں کہاں سے اسباب بناتا ہے.